ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف پیپل سے موسیٰ سعید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا عنوان جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ انسانی تاریخ میں غلامی کا خاتمہ کیوں، کیسے اور کس نے کیا اور وہ کیسے کامیاب ہوا غلامی کا حکم نافذ کرنے میں۔ ناظرین کرام، غلامی کا انسٹیٹیوشن بہت پرانا ہے۔ تاریخ میں غلاموں کی آزادی کی بہت سی جنگیں ہیں، لوگوں کو غلام بنانے کی بھی اور غلامی سے نجات حاصل کرنے کی بھی۔ تاریخ میں بنی اسرائیل جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں انہیں آزادی حاصل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت منظم کیا، اس لیے ان کا بہت بھاری مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے آزاد تو نہیں کروا سکے تھے، لیکن انہیں بہت سی مراد دلوانے کی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا، مالکوں سے کہا کہ غلاموں پر ظلم نہ کیا کرو، جو خود کھاتے ہو وہی غلاموں کو کھلایا کرو، جو خود پہنتے ہو وہی غلاموں کو پہنایا کرو۔ یہ معروضی اور موضوعی حالات کے مطابق یہی سٹیپ اٹھائے جا سکتے تھے جو بہت بڑے تھے اور انسانی تاریخ میں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لیکن غلامی کا خاتمہ یہ 1863 میں ابراہم لنکن کو موقع ملا۔ ابراہم لنکن نے دیکھا کہ امریکہ کی منڈیوں میں افریقہ سے لائے ہوئے نیگروز مردوں اور عورتوں کو ایک عام جنس کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے نیلامی کے ذریعے۔ ان کے کوئی حقوق نہیں، جانوروں کی طرح ان کی حیثیت ہوتی ہے۔ ابراہم لنکن خود گورا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ غلاموں کو آزادی ملے۔ اور بھی بہت سے گورے موجود تھے، ایسے گورے جو کہ چاہتے تھے کہ غلامی کا انسٹیٹیوشن ختم ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں تھے۔ لیکن وہ کام کرتے تھے اور ہر شعبے میں لوگ موجود تھے، آرٹس میں موجود تھے، ادب میں موجود تھے، لوگوں نے کتابیں لکھیں، مضامین لکھے، اخباروں میں مضامین لکھے غلاموں کی آزادی کے لیے، غلاموں کے حقوق کے لیے۔ لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں تھے کہ وہ ایسا کر پاتے۔ امریکہ میں افریقہ سے غلام لائے جاتے تھے۔ گورے تاجروں کا ایک طبقہ پیدا ہوا جو افریقہ کے پسماندہ قبائل پر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لاتا تھا، زنجیروں میں جکڑ کر، اور پھر وہ امریکہ میں فروخت کر دیتا تھا۔ امریکہ میں بہت اراضی تھی، زمین بہت تھی، اور زمین کی کاشت کے لیے غلاموں کی ضرورت تھی، اور زمین کے مالک گورے تھے۔ امریکہ کے جو اصل باشندے تھے، جنہیں ریڈ انڈینز کہا جاتا تھا، اور وہ ریڈ انڈینز اس لیے کہا جاتا تھا کہ امریکہ کی انڈیا کے لیے راستے کی تلاش میں جب گوروں کا جہاز وہاں پر آیا تو وہ یہی سمجھے کہ یہ انڈیا ہے، تو وہ لوگ جو تھے وہ بہت گہرے سرخ رنگ کے قدیم امریکی باشندے تھے، تو انہیں ریڈ انڈینز کہا گیا، اور وہ اب بھی انہیں ریڈ انڈینز کہتے ہیں۔
انہیں کھدیڑ کر انہیں جبرن فوج کشی کر کے انہیں بے دخل کر دیا گیا، خونوں میں دھکیل دیا گیا۔ اب وہ بڑی زمین جو تھی، اور یہی اس زمانے کا بہت بڑا پیداوار کا ذریعہ تھا، زرعی معیشت، تو اس حوالے سے انہیں غلاموں کی ضرورت تھی، اور غلاموں کا افریقہ سے ایک بہت بھاری تعداد میں غلام وہاں پر منتقل ہوئے۔ ایک غلاموں کی آزادی کے لیے ایک تنظیم بھی بنائی۔ گورے بھی تو حق پرست ہو سکتے ہیں نا، تو وہ غلاموں کو بھاگ جانے کی ترغیب دیا کرتی تھی۔ اس کا یہ قول بہت مشہور ہوا کہ وہ غلام جو اپنی زنجیروں سے محبت کرنے لگتے ہیں ان کو آزاد کروانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ آج بھی غلامی جو ہے وہ جدید ترین شکل میں موجود ہے، اور آج بھی وہ ذہنی طور پر، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی اپنی غلام قوم سے کہ ہم تعداد میں اتنے بڑے ہیں اور مالکان 2-4% ہے، جیسے آج کے اس طبقاتی نظام میں سرمایہ داروں کا، اشرافیہ کا 2-4% ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ 98% کو کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے کہ ریاست ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو اس طبقاتی نظام کو، تو وہ جو کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ نسل در نسل چلے آنے کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غلامی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح امریکہ میں بھی ایسے احساسات، اور یہ مالکوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ مذہبی حوالے سے اور دوسرے سوشل حوالوں سے ایسے احساسات کو غلاموں میں بہت زیادہ مضبوط کر دیں۔ اب غلام جو ہیں یہ زرعی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتے تھے۔ ابراہم لنکن صدر منتخب ہو گئے، جو ان کا مد مقابل تھا جنرل جارج بی میکلینن، وہ غلامی کو برقرار رکھنے کا حامی تھا۔ وہ شروع میں جب امریکہ کا صدر ابراہم لنکن منتخب ہوا تو وہ امریکی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، لیکن وہ ابراہم لنکن یعنی اپنے صدر کے حکم کو اوبے نہیں کرتا تھا، پراؤڈ تھا، اور ابراہم لنکن کے خیالات اور احساسات سے اختلاف رکھتا تھا۔ تو سینٹ کا الیکشن بھی ہوا تو اس کے ساتھ تو اس سے تو ہار گیا تھا ابراہم لنکن، لیکن پھر ریپبلکن نے اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ ابراہم لنکن غلامی کے خلاف تقریریں کرتے رہتے تھے، اور اس حوالے سے وہ نیگروز میں تو بہت، غلاموں میں تو بہت مقبول تھے، لیکن گورے بھی ایک بڑی تعداد میں ایسے موجود تھے جو کہ غلاموں کے مالک نہیں تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ غلاموں کو آزادی ملنی چاہیے۔ تو ابراہم لنکن جو ہیں یہ 1861 میں صدر منتخب ہو گئے امریکہ کے، اور اس کے ساتھ ہی سول وار شروع ہو گئی۔ جنوب کی ریاستوں نے بغاوت کر دی۔ اب ناظرین اکرام، اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ کس نے، کیوں، کیسے وہ غلامی کے خلاف حکم جاری کرنے میں کا موقع ملا، کامیاب ہوا، اور وہ کیسے، کیا حالات تھے۔ اصل میں ایک سیاسی کارکن کی، تجزیہ کار کی حیثیت سے ہم اسے کھوج لگا رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں۔ تو ابراہم لنکن نے، وہ سول وار ہو گئی، جنوبی ریاستوں نے بغاوت کر دی، شمالی ریاستوں
سے علیحدگی اختیار کر لی. تو ابراہم لنکن نے ان کے خلاف فوج کشی کی مجبوراً. تو وہ جو لڑائی ہوئی تو اس میں ابراہم لنکن نے جو وہ کامیابی نہیں ہو رہی تھی، شکست پر شکست ہوتے چلی آ رہی تھی. تو ابراہم لنکن نے جب وہ شکست سے دوچار ہو رہا تھا مختلف مقامات پر، جنوبی ریاستیں زرعی معیشت رکھتی تھیں اور شمالی ریاستیں صنعتی انڈسٹریلائزڈ ریاستیں تھیں. شمالی ریاستوں میں جدید غلام تو تھے صنعتی پرولتاریہ کی صورت میں، لیکن یہ فزیکلی جو غلام تھے وہ ان کی تعداد کم تھی. جبکہ جنوبی ریاستیں زرعی معیشت رکھتی تھیں تو وہاں پر بہت بھاری تعداد تھی غلاموں کی. وہ گوروں کے مقابلے میں تعداد میں بہت زیادہ تھے. تو اب وہ لڑائی ہوئی تو اس میں نائگروز جو تھے وہ لڑ رہے تھے اپنے گورے مالکوں کے ساتھ، لیکن انہیں اس بات کا علم تھا کہ ابراہم لنکن جو ہے وہ تو غلامی کے خلاف ہے. تو ابراہم لنکن نے اپنی کابینہ میں بات کی جس میں سبھی گورے تھے. انہوں نے کہا کہ میں غلامی کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو کابینہ کے ممبروں نے کہا کہ جناب مسٹر پریزیڈنٹ، آپ کی مت ماری ہوئی ہے، عقل ماری ہوئی ہے، لڑائی ہو رہی ہے اور اس لڑائی میں آپ ایک اور پنگا لے رہے ہیں. ان کا نہیں، میں اس کے بیلون میں چھید کروں گا اور یہ وجہ ہماری کامیابی کی ہوگی. ابراہم لنکن نے اپنا یہ موقف بیان کیا کہ اس سے بغاوت ہو جائے گی جنوبی ریاستوں کے فوج میں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ابراہم لنکن نے 1863 یکم جنوری 1863 میں اعلان کر دیا غلامی کے خاتمے کا، اور اس کا نتیجہ واقعی وہی نکلا جو کہ ابراہم لنکن کا انالیسس تھا. پہلے تو وارن کیا اور کہا جنوبی ریاستوں کے غلاموں کے مالکوں کو کہ بندے کے پتر بنو، اگر تم ایسے باز نہیں آؤ گے تو پھر میں یہ سٹیپ اٹھاؤں گا. چنانچہ جب یہ سٹیپ اٹھایا تو کالوں نے جو لڑ رہے تھے گوروں کے قیادت میں جنوبی ریاستوں کے، انہوں نے لڑنا بند کر دیا اور وہ دل سے ابراہم لنکن کے حامی ہو گئے. اس طرح شمالی ریاستوں کو فتح حاصل ہوئی. ابراہم لنکن جیت گیا. ابراہم لنکن تھیٹر کا بہت شوقین تھا. تفریح کے لیے وہ فورڈ کے تھیٹر میں جایا کرتا تھا. ایک روز گیا تو زمینداروں کے ایک پلانٹڈ آدمی نے اسے شوٹ کر دیا، اور دنیا کا یہ عظیم انسان جو کہ غلامی کی تاریخ میں غلامی کے خاتمے کا صحرا جس کے سر جاتا ہے وہ شہید ہو گیا. ناظرین کرام، اب شہید کا لفظ میں نے استعمال کر لیا ہے تو اس سے بہت سے ہمارے تنگ نظر مذہبی لوگوں کو یہ تکلیف پہنچے گی، کیونکہ وہ اجارہ داری کا جذبہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں شہید صرف مسلمان ہی ہوتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شہید جو ہے وہ انسانیت کے لیے لڑنے والے شہید ہوتے ہیں. ابراہم لنکن نے انسانیت میں کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا تھا، تو اس حوالے سے وہ شہید انسانیت میں اسے یہ کہوں گا. تو ناظرین اکرام، یہ ایسے ہی واقعات پاکستان میں بھی جب پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی اور سامراجی قوتیں ذوالفقار علی بھٹو کو برداشت نہیں کر رہی تھیں اور اسے آؤٹ کرنا چاہتی تھیں، لیکن دلچسپ کیفیت یہ ہوئی کمبینیشن کی، جیسے آج بھی بڑی دلچسپ کیفیت ہے کہ طالبان کو چین سپورٹ کر رہا ہے. تو
جو کہ کمیونسٹ پارٹی سپورٹ کر رہی ہے. تو ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. تو ایسے ہی پی این اے کی موومنٹ مذہبی موومنٹ کے حوالے سے سرمایہ دار لڑ رہے تھے، سامراجی قوتیں لڑ رہی تھیں. مجھے ڈاکٹر مبشر حسن نے یہ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ جب موومنٹ چل رہی تھی اور بہت عروج پر تھی تو ذوالفقار علی بھٹو خاصے پریشان تھے. تو ایک روز میں ان کے پاس صبح 10 بجے سے رات کے 10-11 بجے تک بیٹھا رہا. ہم انالیسز پیش کرتے رہے، تجزیہ کرتے رہے. تو ڈاکٹر مبشر حسن کہتے ہیں، مرحوم نے یہ بات بتائی تھی کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ سرمایہ داروں کی موومنٹ ہے، عوام میں اس کے احساسات پائے جاتے ہیں، لیکن انہیں شارپ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سرمایہ داروں کی سازش ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو آؤٹ کر دیا جائے، اور غریبوں میں یہ احساس پیدا کرنے کی عوام میں یہ ضرورت ہے کہ غریبوں کی مجبوری ہے، بھٹو بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے کہ بھٹو کیا چاہتا ہے، تو ڈاکٹر مبشر حسن کہنے لگے کہ میں نے بھٹو صاحب سے کہا تھا کہ یہ جو غبارہ ہے، سامراجیوں نے جو غبارہ بھرا ہے یہاں پر پی این اے کی موومنٹ کے دوران، اس کو آپ چھید ڈالیے، ڈراسٹک قسم کی سوشلسٹ اصلاحات کا اعلان کر دیجیے. لیکن ایسے ہی جیسے کہ ابراہیم لنکن کو کابینہ نے مشورہ یہ دیا تھا کہ جناب صدر آپ کی مت ماری ہوئی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو ایسے تشویشناک حالات میں آپ غلامی کو ختم کریں گے تو اس سے تو گورے خلاف ہو جائیں گے اور اس سے تو یہ بہت نقصان ہوگا. لیکن ابراہیم لنکن یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، اس کا جو ریئیکشن ہوگا تو وہ ریئیکشن جو ہے وہ ہمیں فتح سے ہمکنار کروا دے گا. ویسے بھی وہ چاہتا تھا. تو ناظرین کرام، بات یہ ہوتی ہے کہ معروضی اور موضوعی حالات جب ملتے ہیں تو پھر یہ ایسے بڑے اقدامات کرنے کا وقت ہوتا ہے. تو ایسا ہی وقت وہ پی این اے کی موومنٹ کے نزدیک ڈاکٹر مبشر حسن راوی تھے. وہ کہتے تھے کہ میں نے اسی حوالے سے یہ مشورہ دیا تھا اور میں نے ابراہیم لنکن کی مثال بھی پیش کی تھی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ایگری نہیں کیا تھا. اب یہاں پر ہم کمپیئر کریں گے کہ ابراہیم لنکن کی کابینہ خلاف تھی اور ابراہیم لنکن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ غلامیوں کو آزاد کرنے سے ہم یہ لڑائی جو ہے وہ جیت جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. تو ڈاکٹر مبشر حسن کا مشورہ یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو سوشلسٹ اصلاحات جو کہ نہیں کر پایا اور سنجیدہ قسم کی سوشلسٹ اصلاحات کر دی جائے. ڈاکٹر مبشر حسن کا یہ موقف تھا کہ جیسے پولیس اسٹرائک ناکام کر دی گئی تھی سن 72-73 میں غلام مصطفیٰ کھر نے جب گورنر پنجاب تھے، تو اسی طرح اس کے بھی یہ اثرات ہونے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ لوگ مایوس تھے ذوالفقار علی بھٹو کی جو اصلاحات تھیں ان کی سست روی کی وجہ سے کہ وہ بہت ڈراسٹک نہیں تھی. تو ڈاکٹر مبشر حسن کا یہ موقف تھا اور وہ بعد میں بھی کہتے تھے کہ کاش ذوالفقار علی بھٹو اگر ابراہیم لنکن کی طرح وہ جس طرح ابراہیم لنکن نے غلامی کا خاتمہ کیا اور ابراہیم لنکن کو فتح حاصل ہوئی، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو سوشلسٹ اصلاحات کا بھی گزرتا تو پاور ٹو دا پیپلز کی بات ہو جاتی، اشرافیہ کے راج کے ختم کرنے کی بات ہو جاتی، تو یقیناً عوام جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوتے. تو ذوالفقار علی بھٹو یہ اس احتیاط کے ساتھ کہ یہ ایک نازک وقت ہے، ایسے اس میں جو بھی کروں گا تو وہ عوام اس پر شاید یقین نہیں کرے گی، تو اس احساسات کا شکار ہونے کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو یہ بات نہیں کر سکے تھے جو کہ ابراہیم لنکن کر گیا تھا. ناظرین کرام، میری باتیں پسند آئی ہوں تو پھر انہیں شیئر کیجیے. میرا چینل آپ کا چینل ہے، میں اسے منفرد چینل بنانا چاہتا ہوں اور بہت
صحیح انالیسس اور پریڈکشنز عوام میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آپ میں سے ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں سے بھی کہیے کہ ہمیں جتنے وسائل اس سے دستیاب ہوں گے، ہماری جتنی حوصلہ افزائی ہوگی، ہم اتنا بہتر چینل آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں گے. میں آپ لوگوں